زدني علما رب زدني علما. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ کچھ لوگ پیارے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، پیارے رسول سے کہنے لگے: یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالوجور۔ دثر کہتے ہیں مال کو، دثر کہتے ہیں نرم گدے کو اور کمبل کو، اوڑھنے کو۔ یا ایھا المدثر، گویا کوئی یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ دثر کے معنی پہننا، اوپر کا پہناوا، مالدار لوگ دو پہنتے ہیں، نیچے بھی کچھ شعار اور دثار، تو اوپر کے پہنائے کو دثار کہتے ہیں، اور اندر فنیلا اور بنیان جو رہتے ہیں اس کو شعار۔ تو اس طرح مالدار ہی لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے دثور کے معنی اموال، مال والے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو مال کے ذریعے سے بہت سے نیک کام کرتے ہیں، تو تمام اجر تو لوٹ لے گئے، ہم کیا کریں، ہم تو اس سے محروم رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام خیر کے اعمال میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے پیچھے رہنے میں اپنی کمی سمجھتے تھے دین ایمان کی۔ ایک چیز یہ بھی آئی کہ وہ چیز مشہور تھی کہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے مال دیا تھا وہ دوسروں پر خرچ بھی کرتے تھے، تبھی تو دیکھ کر کے انہوں نے دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب لوگوں کو چندہ، یہ بہت شریف پیشہ ہے لیکن اس کو لوگوں نے بہرحال کس طرح استعمال کیا، اس شریف پیسے کو بہت سے لوگ بدنام ہیں، چندہ لیتے ہیں کسی نام سے۔ اللہ کے واسطے اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہیں، ایک ایک پیسہ حساب میں رکھیں تاکہ اللہ کے سامنے نہ حساب دینا پڑے۔ بڑا گاڑھا مسئلہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بخاری کے ہے اللہ کے نام سے لے کر کے اپنے اوپر خرچ کریں، تو وہی ہے غذی بالحرام وکل جسم غذی بالحرام فالنار اولی بہ، حرام مال ہوا۔ حدیث شریف میں ان رجالا، کچھ لوگ ایسے ہیں یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، اللہ کے مال میں بغیر حق کے وہ تصرف کرتے ہیں، فلہم النار، وہ جان لیں کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اس وجہ سے لیکن چندہ پیشہ کسی بیمار، مجبور، غریب، فقیر کے لیے کرنا یا کسی اور خیری کام کے لیے، یہ پیارے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ جس طرح پیارے رسول امانت سے اس کو اس کے مستحقین میں خرچ کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے کہا آج میرے پاس مال کچھ ہے زیادہ، آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کا معنی ہے کہ کئی میدان میں حضرت ابو بکر سے پیچھے رہ گئے تھے، تو گئے آدھا مال لے کر کے آئے۔ پیارے رسول نے پوچھا ما ترکت لأہلک، کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا ہاں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر لے کر کے، یہ حضرت عمر کا قصہ، آدھا چھوڑ کے لائے اور آدھا چھوڑ آئے اور آدھا یہاں لائے۔ حضرت ابو بکر بھی گئے اور پورا مال اٹھا کر کے لے کے آئے، تو پیارے رسول نے پوچھا ماذا ترکت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟
قال ترکت اللہ ورسولہ، سب مان لے آیا ہوں، اللہ رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی حضرت ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ لینے کی یہی معنی ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انہی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل جو بڑھنے کی کوشش اور تنافس ہے آگے بڑھنے کی، وہ دنیا کے معاملات میں، یتطاولون فی البنیان، اس نے اگر 15 منزل کا پیلس بنایا ہے، ہم 25 منزل کا بنائیں گے، تو یہ چیز ہے، اللہ خیر کرے۔ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، یعنی گویا مالی عبادت میں تو وہ آگے ہو سکتے ہیں مال والے، لیکن جسمانی عبادت میں سب برابر ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہم سے، وہ جس طرح ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، ہم غریب لوگ، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں نہیں بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، جیسے وہ کرتے ہیں تم بھی صدقہ کرو۔ یعنی یہ کہ ایک تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان نیک نیت ہے، کہتا ہے دیکھتا ہے فلاں کو کہ اللہ تعالیٰ فلاں تیری راہ میں مسجد بنانے کا اعلان ہوا، اس میں اس نے 2 لاکھ دے دیا، اکٹھا ایک مشت، اور 2 لاکھ دینے کا وعدہ کیا، اگر میرے پاس بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ میں تیرے راہ میں خرچ کرتا، فہم فی الاجر سوا، حدیث شریف میں ہے کہ دونوں اجر میں نیک، اللہ تعالیٰ لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اموالکم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم، دل میں اخلاص کتنا ہے، تو اس اخلاص کے ناطے دونوں اجر میں۔ تو یہاں کہا کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے پاس بھی کچھ ایسا ہے کہ اگر وہ کرو گے تو ان کے صدقے کے برابر ہو جائے گا۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا، تم نے اللہ کے راہ میں صدقہ کا اجر لیا۔ وکل تکبیرۃ اللہ اکبر، تحمیدۃ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کلھا صدقہ، یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے۔ جس طرح صدقے کا اجر ملتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اجر ملے گا۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، امر بالمعروف یہ بھی صدقہ ہے، نیک کام کا حکم دیا، کسی کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے، یا بیٹھے ہیں نوجوان یا کوئی بھی ہو، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ دیکھا گیا نوجوان اپنے باپ اب دادا سے بھی آگے اللہ کی عبادت میں، ایک اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک پرنس تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں دین کا جذبہ بفضل اللہ، اسے کہتے ہیں باپ تو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے داڑھی موڑ کر کے، اور اس کے بچے کی یہ داڑھی، ایسے ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بہرحال یہ یقیناً یعنی امر بالمعروف، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں بھائی آپ مسلمان الحمدللہ، نماز پڑھو، تھوڑی سی شکل تھوڑی، میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں 1 سال کے لیے آپ تھوڑی سی بڑھا لیجئے، بس تھوڑی سی، تو جاتے ہیں، اب حج کر لیا اور کچھ تو جاتے ہیں، تو ایک صاحب نے لکھا اور میں نے اسے چھو لیا تھا، جا رہے تھے، میں نے کہا 1 سال کے لیے اتنی سی بڑھا لیجئے بس، تو کہا کہ آپ کا ایک کہنا الحمدللہ اچھا اثر کر گیا، آپ نے جو داڑھی چھو دی تھی وہ ماشاءاللہ زندگی بھر موڑتے رہے، 50 سال تک کا پورے سینے کو بھر گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو ایک ٹوک پھینکنے سے آدمی بخیل نہ ہو، کہہ دے بھائی۔ اسی طرح غلط کام کر رہا ہے زبردستی، محلے کا کوئی اپنا مسلم غیر مسلم کوئی بھی بچہ ہو، وہ ہمارا حقدار ہے، اس کا حق ہمارے اوپر ہے کہ اس کو بھی کہیں بھائی دیکھو فلاں کے مار رہے ہو، نہ جائے، صحیح نہیں ہے، ظلم ہے، بیٹا چھوڑ دو، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، ہر ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ اشارہ سمجھ گئے صحابہ کرام کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس بیوی سے جمع کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔
قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فی اجر، آدمی اپنی شہوت پوری کرنے بیوی کے پاس جاتا ہے، اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو پیارے رسول نے، جن کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور موعظت سے سمجھانے کا سکھایا اور حکم دیا، کتنے اچھے انداز سے پیارے رسول نے سمجھا دیا. ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، لو وضعها فی حرام، اس شہوت تو اگر حرام ذریعے سے پوری کرتا، اکان علیہ وزر، کیا اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، ضرور ہوگا. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. سبحان اللہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے واضح طور پر حدیث میں ہے، آدمی ٹوٹ کر کے دنیا میں کی محنت کرے حلال طریقے سے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، تو بچوں کا کھلانا بھی اس کے لیے صحیح حدیث میں ہے کہ یہ صدقہ ہے، یعنی اس کا اجر ملے گا. کیونکہ اگر ان کو ضائع کر رہا ہے تو گناہ ملے گا، اگر ان کو کھلا پلا رہا ہے تو اجر ملے گا. کفا بالمرء اثما، کسی آدمی کے لیے یہی چیز گناہ کے لیے ہے، ان یضیع قوت من یعول، جو اس کے پرورش میں ہیں ان کی روزی کو ضائع کر دے، بھوکا ان کو رکھے. یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اچھا کپڑا پہنا سکتا ہے، بیوی کو گھر میں ایک ہی کپڑا باہر نکلنے سے شرم کرتی، یہ سب چیزیں ہیں. یعنی پڑوس کے جاتے ہوئے ایسی عورتیں بھی سنی گئیں، دیکھی گئیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کر کے نیک نیتی سے اگر کام کریں گے تو ہر چیز میں اجر ہے. سبحان اللہ. صلاۃ کے لیے جا رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی اجر ملے گا جیسا کہ حدیث میں ہے. تو گویا ایک انسان یقیناً اگر اللہ کے لیے اور اللہ پر پورے طور پر یقین کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو اس میں اجر ملتا ہے اگر نیک کام کر رہا ہے. کیونکہ وہ برا کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا. تو نیک کام پہ کوئی بھی ہو، نیت اچھی ہو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر سے اس کو مالا مال کر دے گا. اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے امر بالمعروف اور نہی منکر کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ رکھا. اور حقیقت ہے کہ دونوں کا تعلق بھی لازم ملزوم یا چولی اور دامن کا تعلق ہے. لیکن بعض جماعتیں ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر نہ کرو. یہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کتنی جگہوں پر کہا ہے کنتم خیر امت، آپ کا مابہل امتیاز ہی ہے امت محمد کا یہ طریقہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جہاں بھی ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر ان ذلک من عزم الامور. تو جو جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے، تو وہ جماعت صحیح طور پر اس کی دعوت سنت اور اللہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. لیکن نہی عن منکر کے لیے شرط بھی ہے، نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ آدمی برے کام سے روکنے پر اس وقت آگے بڑھے یا معروف کا حکم اس وقت دے جب کہ اس کو یقینی بلغوا انی پہلے اسٹیج پہ سونا کہ ایک ہی چیز یقینی طور پر معلوم ہے کہ پیارے رسول کی سنت میں ایسا ہے یا اللہ کا حکم یہ ہے، وہ اس کا عالم ہو گیا، اس کو پہنچا دینا ضروری ہے. لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، اگر ہم اس کو روکنے جائیں گے تو اس کے پیچھے بہت فساد ہو سکتا ہے. تو یہاں مصلحتاً اس سے چپ رہنا ہے، مصلحت دیکھ کر کے. اور پھر آگے چل کر کے آپ دیکھیں کہ آج کے نوجوان، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا، آج کل اسی غم میں ہیں کہ کیسے ہم بڑے بڑے بادشاہوں کو اس کی اصلاح کر دیں، نہیں تو ان کے خلاف ان کی حکومتوں میں بم توڑیں اور کچھ کریں اور جو بھی پولیس ہیں ان کو ماریں. یہ شرعی چیز ہرگز نہیں ہے. اس کے ورے بہت کچھ اور فتنے فساد ہو سکتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی ماہر اجتماعیات، ماہر قرآن و سنت. تاتاریوں کا جب وہ حملہ ہوا تو خود الحمدللہ انہوں نے نکل کر کے جہاد کیا، ان کو بھگایا. اس میں سے جب جہاد سے پہلے جب انہوں نے قتل و غارت کی، پھر شراب پی کر کے کہیں بیٹھے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے کچھ ان لوگوں کے بارے میں کہا چل کے ان کو روکیں، شراب پی رہے ہیں، دھت ہو رہے ہیں.
کہتے ہیں چھوڑ دو، اسی میں مست رہیں، اگر وہ ہوش میں رہیں گے تو آ کر کے مسلمانوں کو حملہ کریں گے، چھوڑ دو اسی میں۔ تو یہ حکمت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے جب کہا جاتا ہے کہ ایک حاکم وقت کہیں کا بھی ہو، سوریہ کے بھی ہو، عراق کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، شراب کی اجازت دے رہا ہے اور فاحشہ خانہ کی اجازت دے رہا ہے، اس کو کافر ہی سمجھ لیجئے، لیکن جب کا طاقت نہیں ہے ایک دکا یکا حادثہ کانڈ کر کے اور پھر اس کو بھڑکانا یہ جائز نہیں، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ اور جتنے لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جس جگہ بھی ایک معمولی منکر کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے بڑا فساد ان میں آیا اور یہ زیادہ، کیونکہ اس کی بنا پر ایک شخص نے اگر خود انڈیا کے اندر اگر کسی مسلمان نے غلط کام کیا، مار دیا کسی کو اور کچھ ناحق، مان لیجئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ اقدام غلط تھا، کیونکہ اس کی بنا پر اور بہت بڑے فسادات ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو چاہیے کہ علم سیکھیں، اللہ کے گھر سے تعلق رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہمیں ان کی اصلاح کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائی کی اصلاح کریں، باپ کے ماں کو قرآن یاد کرائیں، نماز ان کی صحیح کرائیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ٹھیک کرے۔ لیکن جو لوگ نکل جاتے ہیں یہاں سے افغانستان، یہاں سے کہاں سوریہ، لیبیا، جہاد کے نام سے، یہ چیز جہاد نہیں ہے حقیقت میں، اپنے کو ضائع کرنا ہے اور نوجوانوں کو ہلاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کچھ ٹیمیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو اس کو ہوا بھی دے سکتی ہیں، لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی مصلحت دیکھیں۔ تو امر بالمنکر اگر خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے اور بڑی برائی ہو سکتی ہے تو اس کا روکنا صحیح نہیں ہے۔ اس وقت صحیح ہے جب کہ معلوم ہو کہ حقیقی طور پر یہ منکر ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہماری بات اثر کرے گی، تب تو جا کر کے منع کرے، اور اگر اس کا الٹا اثر ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو روکے بھی نہ، اپنا راستہ لے کر کے چلا جائے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔